بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. بعد حمد و صلات کے ساری تعریفیں، ساری حمد و ثنا، ساری کبریائی و بزرگی اس اللہ وحدہ لا شریک ہی کے لیے لائق و زیبا ہے جو اس کائنات کا خالق اور مالک ہے. بے شمار لکھوں کار انگنت درود و سلامتی ہو سارے انبیاء علیہ السلام پر، اور خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حضرات، معزز خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے تقرب کے لیے جو اعمال، جو ذرائع رکھے ہیں، ان میں سے ایک ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرنا بھی ہے. اسلام اپنے ماننے والوں کو زیادہ سے زیادہ اس کی طرف تاکید کرتا ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کریں، اللہ کے راستے میں عطا کریں. اور اللہ کے راستے میں عطا کرنے کا مطلب کیا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو لیتا ہے، یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے مال و دولت کی حاجت ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں دینے کا مطلب یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خرچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن مسکین، مجبور، لاچار لوگوں کی نشاندہی کی ہے، ان لوگوں میں خرچ کرنا، یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. یہ اسلام ہمارا اتنا پیارا مذہب ہے. دیکھیے، اور مذاہب میں بھی دان دینے کا، لوگوں میں چیریٹی کرنے کا، صدقہ کرنے کا تصور پایا جاتا ہے، لیکن ذرا ان کا طریقہ کار دیکھیے اور ہمارا طریقہ کار دیکھیے. وہ لوگ اپنے اپنے خداؤں کے نام پر وہاں پہ رکھ کے چلے جاتے ہیں ان کے اپنے خداؤں کے سامنے، لیکن انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس کو بعد میں لینے والا کون ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی بڑے صاف انداز میں، بڑے واضح الفاظ کے ساتھ بتاتا ہے کہ تمہیں اپنا پیسہ کہاں پر خرچ کرنا ہے. اللہ کے راستے میں اگر خرچ کرنا ہے تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں یہ راستہ بتاتا ہے کہ تم کس راستے پہ خرچ کرو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے لیے بہت زیادہ ابھارا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی اگر ہم زندگیوں کو دیکھیں گے
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ابھارنے پر اور کبھی کبھی قرآن مجید کی کئی بعض آیتوں پر صحابہ کرام یہ سوچتے کہ ہمیں اپنے گناہوں کو معاف کروانا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرنا ہے، تو وہ لوگ مزدوری کا کام کر کے جو پیسے میسر آتے تھے ان کو اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کر دیا کرتے تھے۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں دو، تو کچھ مسلمان ایسے بھی تھے جنہوں نے دن بھر مزدوری کر کے چند مٹھی بھر کھجور لا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرنے کی ایک تڑپ ہونی چاہیے، ایک لگن ہونی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر یہ تڑپ ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ انسان اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے، انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کے لیے، انسان اپنے آپ کو مالدار بتانے کے لیے لوگوں کے درمیان پیسہ خرچ کرتا چلا جائے۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر ہم اس حدیث کے زد میں آتے ہیں جس کو سنانے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2-3 مرتبہ غشی کھا کر کے گر جایا کرتے تھے کہ سب سے پہلے جو جہنم میں ڈالے جائیں گے اس میں سے مالدار، عالم اور مجاہد ہی ہیں۔ تو ہمیں اللہ کے راستے میں اللہ کی خوشنودی کے خاطر خرچ کرنے کی ضرورت ہے، اور جب ہم اللہ کے راستے میں خرچ نہ کریں گے، جو ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت دیا ہے، یقین جانیے مرنے کے بعد ہمیں اس پر افسوس ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں، بلکہ مرنے کے بعد ہمیں افسوس ہوگا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ مرنے سے پہلے ہی جو حالات تم پر پیش آئیں گے ان حالات سے ہم واقف کرا رہے ہیں، اور ہم تم کو بتلا رہے ہیں کہ مرنے کے بعد تمہاری کیا حالت ہوگی، لہذا اس سے پہلے ہی تم اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کر دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے تم کو رزق میسر کیا ہے اس میں سے اللہ کے راستوں میں دو۔ کیوں؟ کیونکہ جب تم میں سے کسی کے موت کا وقت قریب آ جاتا ہے، موت کو اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ لیتا ہے، تو کہنے لگتا ہے اے اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے تاکہ میں تیرے راستے میں صدقہ و خیرات کر سکوں، تیرے راستے میں ڈھیر سارا پیسہ خرچ کر سکوں۔ تو یہ انسان کی تمنا ہی رہ جائے گی، اس کی کوئی خواہش پوری نہیں کی جاتی۔ اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے آ کر کے پوچھا اے اللہ کے رسول بتائیے کہ سب سے پسندیدہ صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحت اور بخل کے وقت میں کیا جانے والا صدقہ بہت بہترین صدقہ ہے، اللہ کو پسند آنے والا صدقہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم بیمار ہیں، بیماری کی وجہ سے ہم صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، بلکہ تندرست ہیں ہم اور ہمیں اس چیز کا ڈر لائق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ تمہیں اس چیز کا ڈر لاحق ہو کہ تمہیں فقیری آنا گھیرے اور تمہیں مالدار بننے کی تمنا بھی ہو، ایسے وقت میں تمہیں اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرنے کی ضرورت ہے۔ سمجھ میں یہ بات سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم اس وقت صدقہ کریں جب ہم تندرست ہو، جوان ہو، پیسہ ہمارے اختیار میں ہو اور ہمیں مالدار بننے کی تمنا بھی ہو، ایسے وقت میں صدقہ کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ اور ایسا صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سب سے زیادہ پسندیدہ صدقہ ہے۔ پھر اس کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو پھر کہیں یہ نہ ہو جائے کہ جب تم بیمار ہو جاؤ، تمہارا آخری وقت قریب آ جائے، تمہاری سانس ہے نا حلق میں اٹک جائے اور موت کا وقت قریب رہا ہو اور تم اس وقت کہنے لگے کہ یہ فلاں کے لیے ہے، یہ فلاں کے لیے ہے، حالانکہ یہ فلاں کے لیے فلاں کے لیے مال ہو چکا۔ اب آپ کے کہنے سے نہیں، آپ کے بغیر کہیے کہ بھی یہ مال دوسروں کا ہو جائے گا، تو اس سے پہلے اپنے مال کو صدقہ و خیرات کر لیا کرو، اس سے پہلے اپنے مال کو اللہ کے راستے میں دے دیا کرو۔ کیوں دے دیا کرو؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم صدقہ خیرات کرو گرچہ کہ ایک کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔
کھجور، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ ولو بشق تمر، کہ کھجور کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، مکمل کھجور بھی نہیں ہے بلکہ کھجور کا تھوڑا سا ٹکڑا بھی تم دے کر کے اللہ کے راستے سے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور اللہ تبارک و تعالی کیسے صدقے کو قبول فرماتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمارے پاکیزہ حلال اور اللہ تبارک و تعالی کی رضامندی کے لیے کمائی گئی مال میں سے دیا جانے والا صدقہ ہی اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تصدق بعدل تمر من کسب طیب ولا يقبل اللہ الا الطیب، کہ اللہ تبارک و تعالی حلال کمائی کے ذریعے سے ہی ایک کھجور کے ٹکڑے کو بھی قبول فرماتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی حلال چیزوں کو بھی قبول فرماتا ہے، حرام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی قبول نہیں فرماتا۔ اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس صدقے کو، ایک کھجور کے ٹکڑے کے صدقے کو اللہ تبارک و تعالی پالتا ہے۔ آپ نے ایک کھجور کسی کو صدقہ دے دیا اپنے حلال کمائی میں سے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اتنا پالتا ہے، اس کو اتنا بڑھاتا ہے کہ وہ کل قیامت کے دن ایک احد پہاڑ کے برابر اس کا اجر و ثواب ہونے لگتا ہے۔ یہ ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھا ہے۔ اور دیکھیے بڑی پیاری حدیث ہے، اور ذرا غور کیجیے کہ صحیح حدیث میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، ما یخرج رجل شیئا من صدقۃ حتی یفک عنہا لحیہ 70 شیطانا۔ یہ ذرا حدیث کو غور سے سنیے گا، توجہ دے کر کے سنیے گا، آپ کے لیے بڑی فائدہ مند ثابت ہوگی یہ حدیث۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آدمی اپنے چیزوں میں سے صدقے کے لیے جب نکلتا ہے تو 70 شیطانوں کے جبڑے کو پھاڑ کر کے صدقہ کرتا ہے۔ یعنی شیطان اس قدر روکتا ہے، اس قدر ہمیں صدقہ و خیرات کرنے سے روکتا ہے کہ ہمیں فقر و فاقے کا ڈر دلاتا ہے، ہمیں اپنے بیوی بچوں کی ضروریات کو یاد دلاتا ہے، ہمیں اپنے قرضوں کو یاد دلاتا ہے، ہمیں اپنے کاروباروں کو یاد دلاتا ہے، اور شیطان ہمیں صدقے سے روک دیتا ہے۔ لیکن جب صدقہ کرتا ہے تو 70 شیطانوں کے منہ کو پھاڑ کر کے انسان صدقہ و خیرات کرتا ہے۔ یہ صحیح حدیث ہے، صحیح حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے۔ اور جیسا کہ میں نے اس جمعہ کے لیے جو عنوان کا انتخاب میں نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ صدقہ تو ہمیں کرنا چاہیے، اور یہ خاص کر رمضان المبارک کا مہینہ ہے جس کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ امت مسلمہ کا ایک شیوا رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ رمضان المبارک کے مہینے میں صدقہ و خیرات کیا کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں کیے جانے والے ثواب کو بے مثل عطا کرتا ہے۔ اس مہینے میں کیا جانے والا عمل، اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ بے مثل عطا کرتا ہے، انسان کے اجر کے حساب سے، انسان کے نیت کے حساب سے، انسان کے للہیت کے حساب سے اس کو عطا کرتا ہے۔ اور مسلمان بھی اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ تو اسی لیے میں آپ کو یہ ابھارنا چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے اور صدقہ و خیرات اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں کریں، کیونکہ اس مہینے میں انسان کا دل نیکیوں کی طرف بڑھتا ہے، اس مہینے میں انسان کا دل خیر خیرات کی طرف آگے بڑھتا ہے، اس مہینے میں انسان کا دل بھلائیوں کی طرف بڑھتا ہے۔ تو ایسی بھلائیوں میں ہمیں ساری چیزوں کو شامل کر لینا چاہیے۔ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، اور بے شمار قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے ہیں، تو ہم صدقہ و خیرات بھی کر کے مستحقین کی مدد کریں، ضرورت مندوں کی مدد کریں۔ یہ وہ رمضان ہے جس میں ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنا رمضان بڑا بہترین رمضان گزارے، خوشحال اپنا رمضان گزارے، رمضان میں کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ تو پھر ویسے ہی ہمارا اپنا پڑوسی غریب مسلمان بھائی بھی ویسے ہی رمضان گزارنا چاہیے، یہ ہماری سوچ ہونی چاہیے۔ اور اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ ہمیں اپنے دوسروں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
صدقات پر اس قدر ابھارا ہے کہ کئی مثالیں دے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات نہ کر دو۔ صرف صدقہ و خیرات کرنے کا نہیں، جیب میں ہاتھ ڈالا جو کچھ بھی پیسے نکلے اس کو خیرات کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اپنی سب سے محبوب ترین چیز جو آپ کے دل کے قریب ہو، جو آپ کے لیے جان سے بھی زیادہ عزیز ہو، ایسی چیزوں کو صدقہ و خیرات کرنے کا بھی ہمیں حکم ہے، اور اسی وقت ہم نیکی کو پا سکتے ہیں۔ اور یہ صدقات و خیرات ہماری زندگیوں پر کیا اثر ڈالتے ہیں، یہ صدقات و خیرات ہماری زندگیوں میں کیا فائدے رونما کرتے ہیں، یہ صدقات و خیرات ہمارے لیے کیسے فائدے عطا کرتے ہیں، وہی میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ انسان کا تزکیہ نفس ہوتا ہے۔ صدقہ کرنے سے انسان اپنے نفس کی پاکی کر لیتا ہے، اور اس سے بڑی چیز کوئی ہو ہی نہیں سکتی کہ انسان اپنے نفس کو پاک کرے، انسان اپنے آپ کو پاک کرے، انسان خواہشات نفس سے بچے، انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچے۔ کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے نبی سے فرمایا کہ تم ان سے مال لو، ان سے صدقہ و خیرات لو، تم اللہ کے رسول تم ان سے صدقہ و خیرات لو۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے صدقات و خیرات لے کر کے ان کے مالوں کو پاک کیا جائے، ان کا تزکیہ کیا جائے، اور آپ ان کے لیے دعائیں کیجیے، اور ان کے لیے دعائیں کیجیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ بھی فرمایا کہ وہ لوگ مال اس لیے دیتے ہیں کہ اپنے نفس کا تزکیہ کر سکیں۔ اور ذرا بتاؤ، جب بھی ہمارے کوئی دل میں غلط خیال پیدا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا خیال دل میں آئے، خواہشات نفس ہم پر غالب آنے لگیں، تو ایسے وقت میں صدق دل کے ساتھ اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کر دیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس نفس کو پاک کر دے گا، آپ کے نفس کا تزکیہ کر دے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ انسان کے مال میں اللہ تبارک و تعالیٰ اضافہ کرتا ہے۔ ہمیں یہی ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ہم اللہ کے راستے میں جو صدقہ و خیرات کرتے ہیں تو اس سے ہمارا مال کم ہو جائے گا۔ ہمارے پاس ہیں کہ 500 1000 روپے ہمارے پاس اپنے ہیں جو ہمیں اپنے ضرورت کے لیے رکھے ہیں، تو ہم یہ ڈر لاحق ہوتا ہے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ کہیں ہم نے اس کو صدقہ و خیرات کر دیا تو ہم کیا کھائیں گے، ہمارے لیے کیا ضرورتیں ہوں گی۔ تو لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ تم جو کچھ بھی مال دے رہے ہو میں تمہیں اس کو پھر سے لوٹا کر کے تمہیں دوں گا۔ یہ نہیں ہے کہ تم نے دے دیا میں نے لے لیا اور تمہارا مال کم ہو جائے گا، ایسا بالکل بھی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے اسماء، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو گن گن کر کے مت دو۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، جو بلال ایک خود غلام تھے، وہ بلال جو فقر و فاقہ کی زندگی گزارا کرتے تھے، ایسے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انفق یا بلال، اے بلال تم خرچ کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو عرش کا مالک ہے، جو عرش پر مستوی ہے، اس کے تعلق سے فخر و فاقہ میں مبتلا مت ہو جاؤ، وہ ہے تمہیں دینے والا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادی ویقدر له وما انفقتم من شیء فهو یخلفه وهو خیر الرازقین۔ کہ آپ کہہ دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے مال میں چاہے اضافہ کر دیتا ہے، جس کے مال کو چاہے بڑھا کر دے دیتا ہے، اور جو کچھ بھی تم اللہ کے راستے میں
صدقہ و خیرات کرتے ہو، جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو، فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تمہیں لوٹا کر کے دے گا، وہ تمہیں دے گا، پھر سے دے گا، لوٹا کر کے دے گا تمہیں۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہ بہترین روزی رساں ہے، بہترین رزق دینے والا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا نَقَصَتْ صَدْقَةٌ مِّن مَالٍ، صدقہ مال میں سے کچھ بھی کمی نہیں کرتا۔ تو پھر یہ ہمیں دل سے ڈر نکالنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں ہمارے صدقے کی وجہ سے ہمارا مال کم ہو جائے گا، بلکہ ہمیں اپنے تنگ دستی حالات میں بھی اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرنے کی ضرورت ہے، تنگ دستیوں میں بھی اللہ کے راستے میں دینے کی ضرورت ہے۔ اور ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم تنگ دستی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جب دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور عطا کرے گا۔ تنگ دستی میں انسان کو مال کی ضرورت ہوتی ہے، جو کچھ بھی ہے وہ دے دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اور عطا کرے گا۔ تیسری چیز جو صدقے کا فائدہ ہوتا ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق قرار پاتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، ہم جب کبھی بھی ملتے ہیں اپنے دوستوں سے، رشتہ داروں سے، دوست احباب سے یا کسی علماء سے، تو ہم کیا کہتے ہیں کہ ذرا دعا کیجئے، کاروبار کے لیے دعا کیجئے، خیر و برکت کے لیے دعا کیجئے، روزی رساں کے لیے دعا کیجئے، روزی روٹی کے میں برکت کے لیے دعا کیجئے۔ جب ہمارے لیے آسمان کے پاک باز فرشتے دعا کریں تو پھر ہمارے لیے کیا عالم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کی دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزانہ صبح میں 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں اور دونوں بھی دعائیں کرتے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم اعطی منفقا خلفا، اور دوسرا کہتا ہے اللہم اعطی ممسکا تلفا، اے اللہ تو اس کو عطا کر جو آج تیرے راستے میں عطا کر رہا ہے، اے اللہ تو اس سے رک جا جو آج تیرے راستے میں دینے سے رک گیا ہے۔ دیکھیے ہمارا دن کوئی نہ کوئی دن ہمارا خالی چلا جاتا ہے، یعنی ہم مہینے میں 1 یا 2 مرتبہ صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ ہم اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے کم از کم روزانہ 10 روپے کسی مسجد میں کسی غریب کو، کسی کو بھی صدقہ و خیرات کر دیں اور اس دعا کے مستحق قرار پائیں۔ روزانہ 10 روپے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کوئی پیسہ معنی نہیں رکھتا، آپ کتنا دے رہے ہیں یہ معنی نہیں رکھتا، آپ کی نیت معنی رکھتی ہے۔ نیت اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دیکھتا ہے کہ اگر آپ کی نیت 50 روپے دینے کی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کی آپ کی نیت ہے تو یقین جانیے اسی کا ثواب، اسی کا اجر آپ کو 50,000 سے بھی زیادہ بھی مل سکتا ہے۔ لیکن آپ 50,000 دے سکتے ہیں لیکن لوگوں کو دکھلانے کے لیے دے رہے ہیں تو اس کے ثواب کے بجائے آپ کو اس کا وبال بھی نصیب ہو سکتا ہے۔ اور دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیبی مدد حاصل ہوتی ہے، صدقہ و خیرات کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیبی مدد حاصل ہوتی ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، ایک آدمی صحرا سے جا رہا تھا کہ بادلوں کو دیکھا، بادلوں سے آواز آئی کہ فلاں کے کھیت میں جا کر کے برسو، بادلوں سے آواز آئی تو وہ بادل جانے لگے، تو وہ آدمی ان بادلوں کے پیچھے جانے لگا تو وہ بادل ایک چٹیل میدان پر، چٹیل زمین پر برس پڑے جہاں پر چٹیل پتھر تھے، تو ان پتھروں سے وہ پانی برسا، پتھروں پر پانی برسا اور پانی ایک نالے کی شکل اختیار کرتے ہوئے ایک طرف نکلنے لگا۔ وہ آدمی اس نالے کے ساتھ ساتھ ہو پڑا، جب دیکھا ایک جگہ ایک آدمی اپنے کھیت کو جوت رہا ہے اور اس طرف سے جو پانی جا رہا ہے تو اپنے کھیتوں میں لے رہا ہے، اور اس آدمی نے جس نے بادلوں سے سنا تھا اس نے باقاعدہ نام کے ساتھ سنا تھا کہ فلاں کے کھیت میں جا کر کے برسو، تو وہ آدمی اس آدمی کے پاس جاتا ہے اور جا کر کے پوچھنے لگتا ہے کہ تمہارا نام کیا ہے۔ جب وہ آدمی بتاتا ہے کہ میرا نام فلاں ہے تو
کہتا ہے کہ تم میرا نام پوچھ کیوں رہے ہو؟ کہنے لگا کہ میں نے یہی نام بادلوں سے سنا ہے، کہ بادلوں میں سے سنا ہے کہ فلاں کے زمین پر جا کر کے برسو۔ تمہارا ایسا کیا کام ہے کہ جس کی وجہ سے بادل تم تک آ کر کے پانی برسا کر کے گئے؟ تو کہنے لگا کہ جب کبھی بھی میری فصل تیار ہوتی ہے تو میں اس کے 3 حصے کرتا ہوں۔ ایک حصہ اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کر دیتا ہوں، ایک حصہ میں اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کر دیتا ہوں، ایک حصہ میں اپنی بیوی بچوں کے لیے رکھتا ہوں، اور تیسرا حصہ پھر سے کاشتکاری کے لیے وہ اٹھا کر کے رکھتا ہوں۔ دیکھیے یہ نیت، یہ خلوص، یہ عمل، یہ صدقہ و خیرات انسان کے لیے کس قدر کام آیا کہ غیبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے مدد فرماتا ہے۔ اور ایسے ہی انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب اس پر نہیں ہوتا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرتا ہے۔ اللہ کے راستے میں جو دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب اس پر نازل نہیں ہوتا، اور جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب نازل نہ ہو تو پھر اس کی زندگی چین و سکون کے ساتھ گزر سکتی ہے، اس کی زندگیوں میں خوشحالی آ سکتی ہے، لیکن جو اللہ کا نافرمان ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب اس کے اوپر آئے گا، تو پھر اس کی زندگی اجیرن بن جائے گی اور آخرت بھی اس کی برباد ہو جائے گی۔ دیکھیے گناہ معاف ہوتے ہیں، انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنة الرجل في أهله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، کہ فرمایا کہ آدمی اپنے بیوی بچوں، اپنے خاندان والوں، اپنے مال میں سے اور اپنے پڑوسیوں میں آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے، آزمایا جاتا ہے۔ وہ پڑوسیوں کے تعلق سے ہو، بیوی بچوں کے تعلق سے ہو، گھر والوں کے تعلق سے ہو، انسان آزمایا جاتا ہے اور آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ اور یہ آزمائش سے دور کیسے ہو سکتا ہے، یا پھر اس آزمائش میں جو اس سے گناہ سرزد ہوئے ہیں اس کا کفارہ کیا بنتے ہیں؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تکفرها الصلاۃ، کہ اس کا کفارہ اس کی 5 وقتہ نماز بنتی ہے، جو وہ روزہ رکھتا ہے وہ اس کا کفارہ بنتی ہے، جو وہ صدقہ و خیرات کرتا ہے وہ اس کا کفارہ بنتی ہے۔ اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی صدقہ کرنے والوں کے لیے سایہ نصیب فرمائے، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی صدقہ کرنے والوں کے لیے سایہ نصیب کرے گا، جبکہ کہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس دن کوئی سایہ نصیب نہیں ہوگا۔ ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالی زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنے والوں کے لیے سایہ نصیب کرے گا اور قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ ان الصدقۃ لتطفئ عن اہلها حر القبور، کہ صدقہ اپنے دینے والوں کے لیے، صدقہ اپنے دینے والے پر قبر کے عذاب کو دور کر دیتا ہے، محفوظ کر دیتا ہے۔ اور ایک آخری بات بتا کر کے میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں کہ جو انسان سب سے زیادہ صدقہ و خیرات کرتا ہے اور جو دکھاوے کے لیے صدقہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس کو جہنم میں ڈگل دے گا، لیکن جو اللہ کی خاطر زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کے کئی دروازے ہیں اور ان دروازوں کے الگ الگ نام ہیں، اور جس کا جو زیادہ عمل ہوگا اس کو اسی عمل کے حساب سے اس جنت کے دروازے سے داخل کیا جائے گا۔ تو فرمایا کہ صدقے کا ایک خود باقاعدہ خاص دروازہ ہوگا، اور اہل صدقہ کرنے والوں کو وہاں سے بلایا جائے گا کہ تمہیں آؤ، تم اس دروازے میں سے داخل ہو جاؤ۔ کتنی بڑی بات ہے، اور یہ صدقے کے فائدے ہیں، اور انسان صدقہ و خیرات کرتا ہے کم، لیکن اس کے فائدے اس قدر زیادہ نصیب ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیری رضا کے خاطر زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرما، خصوصاً اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور آئندہ بھی مہینوں میں بھی ہمیں
زیادہ سے زیادہ تیرے راستے میں تیری رضا کے خاطر اپنی آخرت بنانے کے خاطر صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.